أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يفرس ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. حاضرین اکرام، سامعین محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے جس اللہ کی ذات نے ہم سب کو انسان بنایا، مسلمان بنایا، پھر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام بنا. یہ وہ مہینے چل رہے ہیں جن مہینوں میں لوگوں کا سفر اتنی بڑی عبادت کی طرف ہو رہا ہے جس عبادت کی کوئی مثال نہیں. علماء نے لکھا ہے نماز کی بھی کوئی حکمتیں ہوتی ہیں، عقلی طور پہ فائدے ہوتے ہیں، روزے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، زکوٰۃ ادا کرنے میں بھی بڑی حکمتیں ہیں، لیکن حج اتنی بڑی عبادت ہے جس میں حکمتیں نہیں، عقلیں نہیں، محبوبانہ شان چل رہی ہے. ایسے ایسے کام حج میں ہوتے ہیں کہ عقل کے خلاف ہے،
حکمت کچھ نظر نہیں آ رہی، لیکن بس محبوبانہ طور پہ، عشق کے طور پہ ان آداؤں کو زندہ کیا جاتا ہے، اسی سے حج پورا ہوتا ہے۔ حج اتنی بڑی عبادت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری سورت اللہ نے نازل فرمائی، سورۃ الحج۔ سورت نماز کے لیے نہیں آئی، اسی طرح سورت روزے کے لیے نہیں آئی، اسی طرح سورت پوری زکوٰۃ کے لیے نہیں آئی۔ مسائل تو ہر جگہ آپ کو ملیں گے، سورۃ الفاتحہ، سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کرتے کرتے آخر تک پہنچو تو درمیان میں ایک سورت آئے گی، سورۃ الحج۔ وہ سورت جس میں حج کا تذکرہ موجود ہے۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے ایک خاص جگہ دی اور فرمایا، میرے پیغمبر آدم، آپ جنت میں تھے جی، فرشتوں کو آپ نے دیکھا جی، طواف کر رہے تھے بیت المعمور کا جی، بیت المعمور کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے جی۔ اب آپ دنیا میں آ گئے، اب میں آپ کو دنیا میں وہ کعبہ دیتا ہوں جو بالکل بیت المعمور کے نیچے ہے، اور اس کا نام بیت المعمور اور اس کا نام بیت اللہ ہے۔ ادھر لوگ نماز اس کی طرف منہ کر کے پڑھتے ہیں، فرشتے وغیرہ، ادھر آپ نے اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہے۔ ادھر وہ جگہ بڑی بہترین ہے، طواف کرتے ہیں فرشتے، ادھر یہ جگہ بڑی بہترین ہے، دنیا ساری طواف یہاں کرے۔ آدم علیہ السلام کے لیے اللہ نے ضرورت عبادت والی پوری کر دی۔ نوح علیہ السلام کے دور میں طوفان نوح آیا نا، اللہ کو گناہ سے اتنی نفرت ہے کہ اللہ پھر اپنی عظیم چیز کو بھی نہیں دیکھتی، اسی میں غائب کر دیتے۔ ورنہ گناہ تو لوگوں نے کیے تھے، ان پہ طوفان آنا چاہیے تھا، بیت اللہ نہ ضائع ہوتا ہے۔ لیکن یاد رکھو، اللہ کو دین محبوب ہے، دین جب دین زندہ ہوتا ہے تو اللہ نے اسے بڑی کر دیتے ہیں اور دے دیتے ہیں۔ جب دین کی بے قدری ہوتی ہے، انبیاء کو بھی شہید کر دیا جاتا ہے، اپنے گھروں کو بھی اللہ اس میں لے لیتا ہے، ساری نعمتیں اللہ دے لیتا ہے۔ اب گناہ کیا نوح علیہ السلام کی قوم نے، کیا گناہ تھا؟ نوح علیہ السلام نے کہا عبادت کس کی کرو؟ تو قوم نے کہا بد، سوا، یعوق، نصر، ان کی عبادت ہوگی تو رب راضی ہوگا، ان کی تصویریں سامنے ہوں گی تو رب راضی ہوگا، ان کے آگے جھکیں گے تو رب ملے گا۔ نوح علیہ السلام نے کہا نہیں، صرف رب کے سامنے جھکو، صرف رب کی عبادت کرو، ود، سوا، یعوق، نصر، ان کو چھوڑو۔ کوئی نیک ہے تو وہ بھی اللہ کے لیے اپنی آخرت اچھی کر رہا ہے، کوئی برا ہے تو ناسمجھ ہے، آخرت تباہ کر رہا ہے۔ عبادت تو اللہ کا حق ہے، اللہ کے سامنے کریں گے اور کرتے رہیں گے۔ اس لیے بندہ سورۃ الفاتحہ میں وعدہ کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایسے پڑھو نا جیسے نبیوں نے پڑھا ہے، ایسے پڑھو جیسے صحابہ نے پڑھا ہے، اس آیت کو ایسے سمجھو جیسے اللہ والے سمجھتے ہیں۔ عبادت ہم کرتے رہیں گے معبود اللہ، بغیر واسطے وسیلے کے مدد مانگیں گے صرف اللہ سے، اور اللہ ہی مدد کرے گا اور کرتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اب بندے کی آنکھیں بھی نہیں، دل بھی نہیں، کان بھی نہیں، روح بھی نہیں، وہ دڑ بھی نیچے، اوپر مٹی کی ٹنوں پہ ڈالی ہے، اور اوپر زندہ بندہ جا کے کہے میری مراد پوری کر، میرا کاروبار چلا، مجھے نفع دے۔ بتاؤ یہ مدد کس سے مانگ رہا ہے؟ بے جان سے، بے حس سے، بغیر واسطے کے، بغیر وسیلے کے۔ واسطہ نہیں نا، زندگی نہیں، واسطہ بھی نہیں، ہاتھ نہیں، واسطہ بھی نہیں، وہ چل نہیں سکتا۔
اسی طرح مدد اس سے مانگ رہا ہے تو اوپر کیوں مدد نہیں مانگ رہا اللہ سے کہ واسطے وسیلے بغیر مدد کرنے والا کون ہے؟ اتنا بڑا مجمع ہے، میں کسی کو کہتا ہوں بھائی عثمان بھائی میرے لیے پانی لے آؤ، یہ ٹھیک ہے، یہ میں نے مدد مانگی ہے لیکن یہ زندہ ہے، ادھر سے گلاس اٹھائے گا، یہ جا کے پانی لائے گا، ٹھیک ہے۔ اولاد بچوں سے، ماں باپ بچوں سے خدمت لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں لین دین تعاون اپنی جگہ یہ ٹھیک ہے، لیکن بغیر واسطے بغیر وسیلے کے مدد کرنے والی ذات کس کی ہے؟ جب قوم نے بات نہیں مانی نا تو اتنا بڑا عذاب آیا کہ اللہ نے اس میں بیت اللہ بھی غائب کر دیا، اور لوگوں نے نمازیں تو نہیں چھوڑنی، نماز تو پڑھنی ہے، عبادت تو قیامت کی صبح تک ہے، عبادت تو کر تو خلیل اللہ نے پھر دعا کی، اللہ کریم طوفان تو چلو ختم، دور بھی چلا گیا، میں ابراہیم خلیل اللہ تیرا بندہ، جیسے میں نے اپنی فکر کرنی ہے ایسے میں نے نسلوں کی بھی فکر کرنی ہے۔ اللہ سے دعا کی، اللہ کے لیے میں فرمایا پھر ابراہیم راہ میں تجھے دکھاؤں گا، بیت اللہ تجھے بنانا۔ اذ يرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، وہ ابراہیم 85 سال کی عمر کو پہنچ گئے، ابھی اولاد نہیں، اور 85 سال کی عمر میں رب ذوالجلال نے بیٹا دے دیا۔ جب بیٹا دیا اللہ نے بیٹے کو آج اس قابل کر دیا، چھریوں سے بچا کر بیابان جنگل میں چھوڑا، غیروں سے بچا کر سنبھال کے اس وقت تک پہنچ گیا کہ اب ابو کے ساتھ مل کے مزدور بن کے مستری بن کے بیت اللہ کی تعمیر کر رہے ہیں۔ دونوں باپ بیٹے اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھاتے ہیں، نقشہ جو اللہ نے پہلے طوفان نوح میں غائب کیا تھا وہ اللہ نے دکھا دیا ہے۔ نبی کے پاس چونکہ وحی آتی ہے، وحی کے ذریعے راہ کھلتے ہیں، تو وہ نقشہ بتا دیا، ابراہیم علیہ السلام تعمیر کرتے 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 تیار ہو گیا۔ جب بیت اللہ تیار ہوا دو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیے، پہلا کام جب نیکی کا کام ہو جائے تو پھر دعا اللہ سے کرنی چاہیے، اللہ قبول فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، مولا کریم بیت اللہ مجھ سے تو نے بنوا دیا، تیری توفیق سے بیت اللہ تیار ہو گیا، اللہ کریمہ اتنا بڑا عمل تیری توفیق بغیر نہیں ہو سکتا۔ نبی بھی کہتا ہے تیری توفیق بغیر ہو، شعیب علیہ السلام بھی یہی کہا کرتے تھے، وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت، اسی کی توفیق سے سب کچھ ہوتا ہے، میں اسی پہ بھروسہ کر رہا ہوں۔ یہ شعیب علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام بھی عرض کرتے ہیں تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اللہ قبول کر، سننے والا بھی تو ہے، پردوں کے اندر سے جاننے والا بھی تو ہے۔ اب تجھے پتا ہے کہ میرا نبی میرا بندہ ابراہیم بیٹے سمیت دین کا کام کر رہا ہے، تو ربا قبول فرما، نبر دو اتنا نیکی کا کام کیا، دل ٹوٹ گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے، دعا کرنے لگے وجعلنا مسلمین مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اللہ مجھے بھی نیک کر، میری اولاد کو بھی نیک کر۔ کتنی بڑی فکر ہے، سبق مل گیا۔ قرآن پڑھو تو دعا کرو اولاد کے لیے، نماز پڑھو تو دعا کرو اولاد کے لیے، صدقہ دو تو دعا کرو اولاد کے لیے، سب کچھ کر لیتے ہو لیکن دعائیں نہیں کرتے ہو نا، تو یہ کمی ہے ہمارے اندر۔ ساری نعمتیں ہوں شکر نہیں کرتے ہو نا، یہ کمی ہے ہمارے اندر، اللہ یہ کمیاں دور فرمائے۔ تیسری دعا دی ربنا وبعث فیہم رسولا، ہمارا
تیار ہو گئی، اولاد کے لیے میں نے قبول ہونے کی دعائیں بھی کر دی۔ اللہ صرف امانت نہیں چاہیے، امانت کے لیے آباد کرنے والا استاد چاہیے۔ اللہ کریم نے فرمایا ابراہیم اتنی بڑی خدمت تو نے کی ہے نا، اور تیرے ساتھ جو بچہ لگ کے کام کر رہا ہے نا، اس کی نسل میں ایک بندہ آئے گا جس کو دنیا کہے گی محمد رسول اللہ۔ ایک بیٹے کا نام اسحاق، 4000 نبی آئے لیکن بیت اللہ کی بات نہیں آئی سمجھو۔ دوسرے بیٹا جو کام کر رہا ہے اسماعیل، اس کی اولاد میں اور کوئی نبی نہیں، بڑے دوروں جا کے اللہ نے ایک پیغمبر دیا جس کا نام ہے محمد رسول اللہ۔ بیت اللہ کی دعا کس طرح قبول ہوگی؟ دیکھو اولاد کو نیک کر، کتنی نیک کر، یہ بھی پیغمبر ہے، اس کی نسل میں پیغمبروں کا امام آئے گا۔ اس کو کہتے ہیں دعا کی قبولیت۔ افسوس کتاب میں نے پڑھا، بچہ سبق پڑھ رہا تھا، زبان تھڑتھڑا رہی تھی، ساتھی نے کہا تیری زبان رک رک کے پڑتی ہے، سنانے میں بھی تکلیف ہے، یاد کرنے میں بھی بڑا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا بس کیا کروں؟ 2-4 دن گزرے، استاد نے کہا امی سے دعا کر کے آ جاؤ۔ کس سے دعا کراؤ؟ تمہارا کیا کام ہے؟ مشکل آئی تو میدانوں پہ جانا جانا کہ دکان پکڑ کے کہو استغفر اللہ، سارے استغفر اللہ، میں نے بھی پکڑا گناہ نہیں، استغفر اللہ۔ خدا کے بندے سب سے بڑی ولی آپ کے گھر میں موجود ہے۔ بچہ کہتا ہے میں نے والدہ کو کہا کہ میری زبان تھڑتھڑا رہی ہے، تو نے مجھے قرآن یاد کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور رک رک کے زبان خود بھی تکلیف ہوتی ہے، سنانے میں بھی سننے میں بھی۔ تو مجھے استاد نے کہا کہ والدہ سے دعا کر کے آؤ۔ والدہ نے جو ہی ہاتھ اٹھائے نا، اولاد جو کہتے ہیں 2 دن سے کیا، 3 دن سے کیا، بچہ سب سے پیچھے تھا، آگے آگے بڑھنے لگا۔ ساتھی پوچھتے ہیں اتنی بڑی تبدیلی بہت جلدی آ گئی؟ بچہ کہتا ہے اور تو کچھ بھی نہیں کی، امی سے میں نے دعا کروا۔ لوگوں اصل کام ہمارے پاس ہے، ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے۔ تو ماں باپ سے جو لوگ دعائیں لیتے ہیں ان کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ خلیل اللہ والد ہیں، اسماعیل بیٹا ہے، ایسی دعا کی کہ اسماعیل پیغمبر بھی اللہ نے بنا دیا، اور ان کی اولاد میں ایک نبی اللہ نے دیا جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور یہی دعا کی برکت ہے کہ آج درود شریف میں ہم ان نبی کے ساتھ اس نبی کو بھی یاد کرتے ہیں، کما صلی تعالی ابراہیم وعلی آل ابراہیم۔ اور سب درودوں میں یہ بہت عظیم درود ہے۔ اوروں کو 500 مرتبہ پڑھو، اس کو صرف 25 مرتبہ پڑھو، بیٹا پھر بھی تیز ہوگا انشاءاللہ۔ تیار ہو گیا جی بیت اللہ، امام کی بھی دعا ہوگی، قبول ہوگی تو دیکھا جائے گا۔ ہمارا کام ہے اپیل کرنا۔ اللہ کریم ہمارا تیار ہو گیا، اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم چھت پہ چڑھ کے آواز لگا دو، دنیا والوں کتب علیکم الحج، او دنیا والوں تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ جب آپ اعلان کریں گے تو دنیا کے کونے کونے سے میرے بندے حج کے لیے ادھر آ جائیں گے۔ جہاں پانی نہیں چڑیاں تک نہیں، جہاں پانی نہیں انسان تک نہیں، جہاں پہ واد غیر ذی زرع کھیتی کے قابل بھی زمین نہیں، صرف ابراہیم اسماعیل ہے بس۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ابراہیم تیرا اعلان کرنا کام ہے، دنیا والوں کو سنانا میرا کام ہے۔ پھر دیکھو سب سے بڑی نفری کہاں ہوتی ہے، پھر دیکھو دنیا کے کونے کونے سے کیسے دنیا پہنچتی ہے۔ یہ میرے سامنے سورۃ الحج، اللہ کریم کے بندے ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا اللہ کریم ٹھیک ہے تیرا حکم ہے، میں اعلان کرتا ہوں۔ میری آواز کس کو پہنچے گی اللہ؟ آواز چھت پہ لگانا کس کو پہنچے گی؟ نیچے جو ہے وہی سنیں گے، اور تو کوئی ہے بھی نہیں۔ اللہ نے فرمایا آپ کا جو کام ہے آپ وہ کریں، میرا جو کام ہے وہ میں کروں گا۔ آپ بھی دعا کر کے یہ کہا کریں
میرا جو کام ہے میں نے کر لیا، باقی اللہ کا جو کام ہے وہ کرے گا۔ اپنی شان کے مطابق میں نے نیکی کی ہے، اپنی شان کے مطابق وہ مجھے جزا دے گا۔ پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ روایات کے اندر یہ بات آتی ہے، ابراہیم علیہ السلام نے آواز لگائی، کتب علیکم الحج۔ جو پیدا ہو چکے تھے انہوں نے بھی اس وقت سنا اور جواب دیا لبیک، اور جو پیدا نہیں ہوئے تھے روحیں ان کی موجود تھی، اللہ نے ان کی روحوں کو سنایا، ان روحوں کی زبانوں سے نکلا لبیک۔ اور دنیا والوں میرا مسئلہ سمجھنا تھا، ادھر سے ہمارے مؤذن نے اذان دی، سنو سنو، اذان سب کے کانوں پہ پڑتی ہے کہ نہیں پڑتی؟ جواب کوئی کوئی دیتا ہے، سب نہیں دیتے، کوئی باتوں میں لگے رہتے ہیں، کوئی دنیا کے کاموں میں لگے رہتے ہیں۔ اذان کے دوران چپ ہونا فرض ہے، جواب دینا ضروری ہے، احترام کرنا ادب ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی آواز جس نے سنی نا، سن کے چپ ہو گیا، وہ محروم ہو گیا۔ جس نے سن کے کہا لبیک، ایسے بھی ہیں کہ اس نے 20 بار کہا لبیک 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 لبیک۔ کہتے ہیں جس نے ایک بار کہا لبیک وہ ایک بار ضرور جائے گا، جس نے 20 بار کہا لبیک 20 بار حج کر کے الحاج بن جائے گا۔ دنیا میں ہے کہ نہیں ہے ایسے لوگ؟ آپ بھی اذان کی آواز سن کے جواب دیا کریں۔ جو بندہ اذان کی آواز صحیح سنتا ہے ساتھ ساتھ جواب دیتا ہے، کیا جواب علماء سے پوچھ لیا کریں۔ جو علماء سے دور رہتے ہیں ان کو جو بدت بھی نہیں آتا، ان کو اذان بھی نہیں آتی، اذان کے بعد دعا بھی نہیں آتی، یہ کیلنڈر پہ لکھی ہوئی ہے نہیں آتی اس کو، موبائل میں پڑی ہے نہیں آتی اس کو، جیب میں موبائل پڑا ہے پھر سب کچھ موجود ہے نہیں آتی۔ اللہ، دین آتا ہے دین والے راستوں سے، غلط راستوں سے یہ دین آیا بھی نہیں آتا بھی نہیں۔ اگلی بات، ابراہیم علیہ السلام کا جس نے جواب دیا، قرآن کا اعلان سنو، وَأَذِّن فِي النَّاسِ، او ابراہیم اعلان کرنا تیرا کام ہے، لوگوں میں اعلان کرنا، بالحج، دنیا والوں حج اللہ نے فرض کر دیا، یأتوک رجالا، پیادل بھی آئیں گے، وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ، اونٹنیوں پہ چل کر کے آئیں گے، یاتین من کل فج عمیق، تجھے ادھر انسان نظر نہیں آ رہا، دور دراز سے انسان سفر کر کے آئیں گے۔ اور آج یہی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کہاں 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 سے عالمی کعبہ اللہ نے ہمیں دیا، صرف مکہ، صرف مکہ، صرف مکہ، اور دور دراز سے دنیا آتی ہے۔ یہ خلیل اللہ کی آواز کا اور اللہ کی طرف سے فضل کا یہی نشانہ ہے۔ آ کے حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ کریم نے اس آیت میں یوں بتایا، آئیں گے بات سچ ہو گئی۔ دوسری آیت، الحج اشہر معلومات، دنیا والوں حج فرض ہے، الحج حج، اشہر معلومات، مہینے بھی معلوم ہے۔ ایک مہینہ گزر گیا، آج دوسری مہینے کی پہلی تاریخ ہے، اگلے 10 دن ہے، 2 ماہ 10 دن، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ کے 10 دن۔ ان دنوں میں سفر کی تیاری ہوتی ہے، کیونکہ دور دراز سے آتے ہیں، فلیٹیں تیار ہوتی ہیں، اس لیے اللہ نے 2 مہینہ تقریباً رکھ لیا، 2 مہینے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں، فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس بندے پہ اللہ نے حج فرض کر دیا، مال آ گیا، صحت موجود ہے، تیاری کرنے کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں، بچوں کا خرچہ موجود ہے، جانے کا خرچہ موجود ہے، آنے تک کا خرچہ موجود ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں وقت بھی موجود ہے، موقع بھی موجود ہے، وسائل بھی موجود ہیں۔ فمن حج فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج،
اب کوئی گناہ آپ نے نہیں کرنا، دن بڑے ہیں، کام بڑا ہے، بڑے دنوں میں بڑے کام میں کوئی گناہ آپ نے نہیں کرنا، اس لیے کہ حج جیسی بڑی عبادت ہے۔ دیکھو اپنی بیوی اپنا معاملہ، ہم بستری سنت عمل ہے، لیکن حج کے دنوں میں فلا رفث، قریب نہ جانا۔ زنا تو پہلے سے حرام، جو حرام نہیں اس کو بھی اللہ نے حج کے دنوں میں حرام کرا۔ نمبر 2 ولا فسوق، گالی دینا ویسے بھی گناہ ہے، حج میں تو اس سے بھی بڑا گناہ ہے، یہ بھی نہیں کرنا۔ نمبر 3 جھگڑنا ویسے بھی گناہ ہے، حج کے دنوں میں بھی جھگڑنا گناہ ہے۔ شکار کرنا حلال ہے، ادھر نہیں کرنا۔ خوشبو لگانا حلال ہے، ادھر نہیں لگانا۔ سر ڈھانپنا اللہ کا حکم ہے، نبی کبھی بھی ننگے سر نہیں پھرے۔ مسجد تو مسجد ہے، بازار میں بھی نبی علیہ السلام کا سر ننگا ثابت کر کے کوئی دے دے میں پیپر چھوڑ دوں۔ ہاں احرام ایسی حالت ہے کہ اب بھی کوئی مسئلہ ہے ننگے سے، اس لیے میں نے کہا نا عقل نہیں استعمال کریں گے۔ حج کس کو کہتے ہیں؟ محبوبانہ شان کو۔ آ کر کے چلنا گناہ ہے، ادھر آ کر کے چلنا عبادت ہے۔ سیر و تفریح کرنا وقت ضائع ہوتا ہے، لیکن عرفات کے میدان میں پھرو، مزدلفہ میں پھرو، پتھر اٹھا اٹھا کے مارو، کوئی پابندیاں نہیں، 2 نمازوں کو کٹھی پڑھو، کوئی پابندی نہیں۔ اللہ ننگے سر چلو، اللہ کا حکم، ایک لباس میں رہو، اللہ کا حکم۔ یہ محبوبانہ شان ایسی ہے کہ جو بندہ ساری ممانعات کو سامنے رکھ کے حج کو طریقے پہ ادا کرے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب یہ واپس اپنے گھر میں آئے گا، سند لے لو، اتنا پاک ہے جتنا ابھی بچہ پیدا ہوا ہے، تو نے اس کو چوم کے کہا ہے یہ معصوم ہے۔ کیوں؟ یہ معصوم اب گناہ سے پاک ہے، اس لیے چومتے ہو۔ یہ جو حجی آیا ہے نا، اس کو بھی جا کے مبارک دو، اس کا بدلہ میرے پاس دنیا میں نہیں ہے۔ الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، یہ اتنا پاک ہے، اس کا بدلہ پیسوں سے نہیں ہوتا، زمین دینے سے نہیں ہوتا، دنیا دینے سے نہیں ہوتا، بچے دینے سے نہیں ہوتا، نعمتیں دینے سے نہیں ہوتا، اس کا بدلہ یہی ہے کہ دروازہ جنت کا کھلا ہے، اندر آ جاؤ۔ آج کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ اگلی آیت وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا۔ نماز کس کے لیے پڑھیں گے؟ روزہ کس کے لیے رکھیں گے؟ قربانی کس کے لیے کریں گے؟ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، حج کس کے لیے کریں گے؟ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ، لوگوں پر اللہ کے لیے حج فرض ہے۔ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اس کے پاس خرچہ موجود ہے جانے آنے کا اور بچوں کا۔ وَمَنْ كَفَرَ، جس نے حج سے انکار کیا، کافر انکار کرتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو سمجھ آیا۔ نمبر 2 مال موجود ہے، کہتا ہے پھر کروں گا، انکار تو نہیں کرتا لیکن جاتا بھی نہیں ہے۔ تو جیسے کافر انکار کر کے جاتا نہیں ہے، یہ انکار بھی نہیں کرتا، جاتا بھی نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں مجھے تیری بھی کوئی ضرورت نہیں، یہودی ہو کہ مر، کے عیسائی ہو کہ مر۔ مال موجود ہے، موقع موجود ہے، کوٹیاں بنا رہا ہے، بنگلے بنا رہا ہے، رشوت کے پیسے لے رہا ہے، دے رہا ہے، نوکریوں پہ لگا رہا ہے، لگ رہا ہے۔ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ، اللہ اتنی غنی ہے کہ تیری اللہ کو کوئی ضرورت نہیں۔ نبی علیہ السلام کی حدیث ہے یہودی ہو کے مرے، عیسائی ہو کے مرے، مجھے کوئی پرواہ نہیں، جب مال موجود ہے حج کیوں نہیں کرنا؟ کتنی بڑی عبادت کو چھوڑ رہا ہے۔ اللہ تیسری آیت اليوم اکملت لکم دینکم، عمر رضی اللہ کے پاس ایک یہودی آتا ہے اور آگے کہتا ہے عمر، قرآن کے اندر ایک ایسی آیت ہے
کہ اگر ہم لوگوں پہ نازل ہوتی تو ہم اس دن سالگرہ مناتے، عید مناتے، ہر سال اس دن کو یاد کرتے۔ تمہاری اوپر نازل ہوئی ہے، تم نے پوچھا ہی نہیں۔ اللہ عمر کے درجے بلند فرمائے۔ عمر جب بولتا تھا تو اللہ اس کو قرآن بنا دیا کرتا تھا۔ عمر نے کہا نازل تمہاری اوپر ہوتی تم اپنی مرضی سے، عشق سے، بدعت سے، حرام سے، ناجائز خواہشوں سے عید بناتے، اور جب ہماری اوپر نازل ہوئی تو عید والا دن بنا۔ تم عید بناتے، ہمیں اللہ نے عید بنا کے دے دی ہے۔ عرفات کا میدان تھا، عرفات 9 ذوالحجہ عید ہوتی ہے۔ نمبر 2 حج کا موقع تھا، نمبر 3 جمعے کا دن تھا۔ علماء سے پوچھو جمعے کا دن، اور عصر کے بعد کا وقت تھا، پوچھو کسی سے عصر کا بعد کتنا قیمتی ہو گیا۔ جمعے کا دن، عصر کے بعد، عرفات کے میدان میں، حج کی اتنے بڑے مجمع میں اللہ کریم نے جب یہ آیت دے دی تو عید بنا کے دے دی، اور ہمیں عید بنانے کی ضرورت نہیں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، اور میرے پیغمبر آج حلال حرام کے سارے مسئلے پورے ہو گئے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، دین پورا ہو گیا۔ فلا تخشوهم اليوم اکملت لکم دینکم اتممت علیکم نعمتی، میری ساری نعمتیں آج پوری ہو گئی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اس دین کو اسلام بنا کے میں نے پسند کر کے تمہیں دے دیا ہے۔ 3 نعمتیں، دین پورا ہو گیا، نعمتیں پوری ہو گئی، اسلام پسندیدہ بنا کے تمہیں دے دیا گیا۔ اس مہینے کا نام ہے ذوالحجہ، اس کا کے بعد ذوالحج، ذوالحج کے بعد محرم، محرم کے بعد صفر، صفر کے بعد ربیع الاول، محمد رسول اللہ دنیا سے چلے گئے۔ یعنی وفات سے تو 4 مہینے پہلے جو حج کا مہینہ تھا، اللہ نے یہ آیت دی الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل، اتممت علیکم نعمتی، نعمتیں مکمل، رضیت لکم الاسلام دینا، اسلام پورا، راضی، دین تمہیں دے دیا۔ اب اس کے بعد کوئی مسئلہ نہیں آیا، اب اس کے بعد کوئی دین نہیں ہے، اب اس کے بعد اور کوئی شریعت نہیں ہے۔ یہی دین ہے، یہی شریعت ہے جو قرآن پڑھ کے سنائے اور محمد رسول اللہ کی سنت میں آ جائے۔ اب اتنی بڑی کہ حج کے موقع پہ نازل ہوئی، عرفات کے میدان میں نازل ہوئی، جمعے کے دن نازل ہوئی، جمعے کے دن عصر کی بعد نازل ہوئی۔ اے یہودیوں تم عید بناتے، ہمیں اللہ نے عید بنا کے دے دی ہے۔ اس لیے نماز بھی اللہ کا حکم، روزہ بھی اللہ کا حکم۔ اتنے بڑے امیر لوگ بیٹھے ہو، آج سے ارادہ کرو کہ انشاءاللہ حج فرض ہے اور اس کو ادا کریں گے انشاءاللہ، اور اس کے لیے دعوت والا کام بھی چلاؤ۔ ہر بندے کو کہو دیکھو یہودی عیسائیوں کے مرے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں ہے، کتنا سخت جملہ ہے نبی علیہ السلام، پاک زبان کا، پاک چہرے کا، پاک ہستی کا، جو تانے نہیں مارتے تھے، جو مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ اب ان کا مسئلہ ہے کہ یہودیوں کے مرے، عیسائیوں کے مرے یہ حج کیوں نہیں کرتا؟ تو ہمیں چاہیے، ہمیں حج کرنا بھی ضروری ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس پیسہ موجود ہوتا ہے، حج نہیں کرتے، عمرے پہ عمرہ کر لیتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے، غلط ہے۔ کچھ لوگ دنیا کے کاموں کے لیے قرضے لے لیتے ہیں، قربانی کے لیے قرضے کو جرم سمجھتے ہیں، غلط ہے، غلط ہے۔ آگے پیچھے معاملات اگر قرضوں سے چلاتے ہو، قربانی بھی اسی طرح چلاؤ، کوئی ایسی بات نہیں۔ آگے پیچھے تم قرضے نہیں لیتے ہو تو ٹھیک ہے، قربانی کے موقع پر بھی قرضے نہ کرتے۔ دنیا کو تم نے ایسے جھکایا ہے، بچی کی شادی کے لیے آپ نے 5 لاکھ لے کے مقروض ہو گئے، پھر کہتے قربانی کو بھی قرض ہے، کیوں لیا تھا تم نے؟ تو دین اللہ نے ہمیں دیا، اس کی قدر کرو، دین کی قدر کرو گے اللہ نسلوں میں بھی دین رکھے گا۔ اللہ عمرہ بھی ہمارے لیے آسان فرمائے، حج بھی ہمارے لیے آسان فرمائے۔ جتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان کی دلوں میں اگر طرف ہے مکے مدینے کی زیارت کی، اللہ آج ہی سے آزاد فرمائے، آسان فرمائے۔